409 ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی بھی صفات القیامہ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کس طرح خوش ہوں، میں کس طرح خوش رہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور کو لے کر منتظر بیٹھا ہوا ہے، کان لگائے ہوئے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور کب میں سور کو پھونک دوں۔ جب صحابہ کرام کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا نا، تو یہ بات صحابہ میں بڑی گراں گزری، تکلیف دہ گزری۔ تو اللہ نے شاہ فرمائے محبوب پیارے اپنے غلاموں سے یوں کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے، حدیث مبارکہ تو یہاں مکمل ہوئی، حضور کیا فرما رہے ہیں اور خوف خدا کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں میں کیسے خوش ہوں، دنیا میں رہ کر میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ میں نگاہوں سے یہ دیکھ رہا ہوں۔ اب نگاہیں مصطفیٰ بھی دیکھیے کہ کہاں لگی ہوئی ہیں، عرش اعظم کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو کان لگائے ہوئے ہے، اس کے منہ میں سور ہے، اور اس کو جب حکم دیا جائے گا کہ سور پھونک دو تو پھر وہ سور پھونک دے گا۔ جب سور پھونک دے گا تو پھر ہوگا کیا کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت کب آنی ہے اس کا صحیح وقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر اللہ کے بتائے سے رسول اللہ بھی جانتے ہیں۔ تو قیامت کی کچھ علامتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے سور کو پھونکا جائے گا، اور پھر ایسا عالم ہوگا کہ جب سور کو پھونک دیا جائے گا تو یہ 40 سال پہلے قیامت سے سور کو پھونکا جائے گا، اور عالم یہ ہوگا کہ زمین کے اوپر کوئی مسلمان نہ ہوگا، سارے کے سارے کافر، کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہ ہوگا۔ پھر 40 سال کا وقت ایسا گزرے گا کہ کس کے کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی، پھر سب کی عمریں 40 سے کم ہی ہوں گی۔ صاحب کے جب مسلمان فوت ہو جائیں گے، یعنی کہ قیامت کے آنے سے 40 سال پہلے سارے مسلمان اس روح زمین سے فوت ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، پھر روح زمین پر کافر ہی کافر رہیں گے۔ جو کافر ہوں گے ان کے کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ ایسا عالم ہوگا۔ اس عالم کے اندر وہ اسرافیل جو سور کو منہ میں لیے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، پھر وہ سور پھونک دیں گے۔ جب سور کو پھونک دیا جائے گا ایک آواز پیدا ہوگی، پھر وہ آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی رہے گی، اس کی رفتار بڑھتی رہے گی، پھر لوگوں پہ غنودگی طاری ہوگی، اور یک پھر لوگ کیا ہوگا ایک دم مر جائیں گے، پھر زمین، یہ پہاڑ، یہ آسمان سب پھٹ جائیں گے، یہ وہ عالم ہوگا۔ تو حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تو یہ منظر دیکھ رہا ہوں، تم دنیا میں خوش رہنے کی باتیں کر رہے ہو، تو میری تو دنیا کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ انسان تو غافل نہ ہو، کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سور پھونکنے کا حکم دے دے گا، تو لہٰذا تو اپنے رب کی بندگی کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا، آپ جنت کے مالک ہیں، جس کو چاہے جنت عطا فرما دیں۔ اس کے باوجود دیکھیے کہ کیسی اپنی امت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اے میری امت تو غافل نہ ہو، فکر مند ہو رہے ہیں۔ تو کیسے شفیق و مہربان اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمائے ہیں جو ہمہ وقت ہماری فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں لگے رہیں، آپ کی اتباع و پیروی کرتے رہیں، اور آپ علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرتے رہیں گے تو نجات ہی نجات ہوگی۔ اور ایک جو وظیفہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اگر مشکل میں پھنس جاؤ تو کیا کہو گے؟ حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم الوکیل کہا کرو۔ یہ بڑا کارساز وظیفہ ہے،
ایسا بہترین وظیفہ ہے، مشکل سے نکلنے والا ہے۔ جب مشکل پھنس جاؤ تو کیا کہو گے؟ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا اس کا کوئی بولیے نقصان نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق